آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے پرانے اور سینسیٹیو کانفلکٹ میں سے ایک کشمیر۔ آزادی کو چلی بہانے دیوانوں کی ٹولیاں۔ آخر کشمیر کا مسئلہ شروع کیسے ہوا؟ انڈیا اور پاکستان آخر اس پر اپنا حق کیوں جتاتے ہیں؟ کیا صرف زمین کی بات ہے یا پھر اس کے پیچھے تاریخ، سیاست اور انٹرنیشنل پولیٹکس بھی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم 1947 سے لے کر آج تک کی پوری کہانی جانیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے ہمیں 1947 سے پہلے کی کہانی سمجھنی ہوگی۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان الگ ملک نہیں تھے، پورا کا پورا علاقہ برٹش امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس کے اندر کئی پرنسلی اسٹیٹس تھے جنہیں اپنے اندرونی معاملات چلانے کی اجازت تھی۔ انہی میں سے ایک اسٹیٹ تھی جموں اور کشمیر۔ جموں اور کشمیر کے رولر تھے مہاراجہ ہری سنگھ۔ وہ ہندو تھے جبکہ اسٹیٹ کی اکثریت مسلم پاپولیشن پر مشتمل تھی۔ جب برٹش نے انڈیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہر پرنسلی اسٹیٹ انڈیا یا پاکستان میں شامل ہو سکتی ہے۔ کچھ رولرز نے فوراً فیصلہ کر لیا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ نے کچھ عرصے تک کسی بھی ملک کے ساتھ ملنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ رہے۔ پھر اگست 1947 میں برٹش انڈیا دو نئے ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ ہمارا The 1947 فائلز پر ایک الگ سیریز ہے جس کے ہم نے 2 ایپیسوڈ آلریڈی اپلوڈ کر لیے ہیں، تو جا کے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ اور ان ملکوں کے نام تھے پاکستان، وطن عشق من، ہم وطن جان من اور انڈیا۔ اسی پارٹیشن کے درمیان بہت خون خرابہ ہوا، لاکھوں لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور لاکھوں لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی افراتفری کے درمیان کشمیر کا مستقبل ابھی بھی طے نہیں ہوا تھا۔ اکتوبر 1947 میں حالات اچانک بدل گئے۔ پاکستان کی طرف سے قبائلی لشکروں کے کشمیر میں داخل ہونے سے لڑائی شروع ہو گئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے ملٹری مدد مانگی۔ انڈیا نے کہا کہ مدد اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب کشمیر رسمی طور پر انڈیا کے ساتھ شامل ہو۔ رسمی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان میں شامل ہونا۔ اس کے بعد انسٹرومنٹ اور ایکسیشن پر سائن ہوئے اور انڈیا نے اپنی فوج کشمیر بھیج دی۔ پاکستان نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور پہلی انڈیا پاکستان وار شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 1948 تک چلی۔ آخر یونائٹڈ نیشن نے مداخلت کی اور سیز فائر کروا لیا۔ اس کے بعد کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ پاکستان کے کنٹرول میں رہا اور دوسرا حصہ انڈیا۔ آج انہیں عام طور پر انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر اور پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہا جاتا ہے۔ دونوں ملک پورے کشمیر پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، لیکن کشمیریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن نے اس وقت کے ریزولوشن کے ذریعے مشورہ دیا تھا کہ کچھ شرائط پورے ہونے کے بعد کشمیر کے لوگوں سے ریفرینڈم کروایا جائے تاکہ وہ اپنا مستقبل خود طے کر سکے، لیکن مختلف سیاسی اور سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے یہ ریفرینڈم کبھی نہیں کروایا گیا۔ اسی وجہ سے یہ ڈسپیوٹ آج تک جاری ہے۔ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پھر جنگ ہوئی جس کا مرکزی نقطہ کشمیر تھا۔ دونوں طرف سے بہت نقصان ہوا، لیکن کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ ہوئی جو بنیادی طور پر ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے تھی، لیکن انڈیا اور پاکستان کی تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ 1972 میں شملہ ایگریمنٹ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے بعد سیز فائر کے لائن کو لائن آف کنٹرول یعنی لوک کا نام دیا گیا۔ دونوں ملکوں نے کہا کہ وہ اپنے اختلافات کو 2 طرفہ گفتگو سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 1999 میں کارگل کانفلکٹ نے پوری دنیا کی توجہ اپنے طرف حاصل کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں ملک اب نیوکلیئر پاورز تھے، اس لیے دنیا کو خوف تھا کہ کہیں یہ کانفلکٹ مزید بڑھ نہ جائے۔
آخر انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایفرٹس کے بعد یہ کانفلکٹ ختم ہوا۔ اس کے بعد بھی وقت بر وقت کشمیر میں ٹینشن اور سیکیورٹی انسیڈنٹس دیکھنے کو ملے۔ انڈیا کا کہنا تھا کہ کشمیر اس کا انٹیگرل حصہ ہے اور سیکیورٹی آپریشن اور ٹیررزم کے خلاف ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر ایک کنٹروورشل علاقہ ہے اور اس مسئلے کا حل کشمیری عوام کی رائے اور ریلیونٹ UN ریزولوشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ دونوں نظریات آج بھی انٹرنیشنل ڈسکشنز کا حصہ ہے۔ اگست 2019 میں انڈیا نے بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انڈین پارلیمنٹ نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A سے مطابق تبدیلیاں کی، جن کے ذریعے جموں اور کشمیر کا اسپیشل کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ختم کر دیا گیا اور اسے 2 یونین علاقوں میں ریکگنائز کیا گیا۔ انڈیا نے اس فیصلے کو انٹیگریشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری قرار دیا، جبکہ پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور اسے انٹرنیشنل لا اور UN ریزولوشن کے خلاف بتایا۔ اس قدم کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید سٹریس پیدا ہو گیا۔ آج کشمیر صرف ایک خوبصورت وادی نہیں بلکہ اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انڈیا، پاکستان اور چائنا کے درمیان واقع ہے۔ اسی علاقے میں پانی کے ذرائع، گلیشیئرز اور ملٹری امپورٹنس بھی موجود ہے۔ اس لیے کشمیر کا مسئلہ صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں بلکہ ریجنل اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کا بھی اہم ایشو مانا جاتا ہے۔ آج بھی لائن آف کنٹرول میں کبھی کبھی فائرنگ کے رپورٹس آتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈپلومیٹک ٹاکس اور امن کی کوششیں وقت بوقت ہوتی رہتی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ تاریخ، سیاست، سیکیورٹی اور انسانی زندگیوں سے جڑا ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور اس پر مختلف پارٹیز کے اپنے اپنے نظریات اور پوزیشنز ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ڈاکیومنٹری کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے تمام جہانوں کے مالک، ہماری دعا قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔